تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے اسلامک فرینڈس؟ آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی ویڈیو کی شروعات ایک پیاری سی دعا سے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ خوش اور آباد اور سلامت رکھے۔ تو آئیے، ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی خاص ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اپنے لیے آپ خود ہی قرآن پڑھیے، وہ اولاد ہمیں کیا بخشے گی جو ہمارے کہنے پر نماز نہیں پڑھتی۔ سو پلیز اس بات پہ ضرور دھیان دیجیے گا۔ ہم اپنی آخرت کی میچورٹی خود کریں، ہم کسی کا سہارا کیوں لیں، ہے نا؟ تو دیکھیے، آج میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو شاید ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو کیا صرف اپنی اولاد سے امید کرنا صحیح ہے کہ وہ دیندار بن جائے گی یا ہمیں یاد رکھے گی؟ ہم مانتے ہیں کہ اولاد ثواب جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نیک عمل جو کر کے اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہیں، اور نیک اولاد بھی ثواب جاریہ ہے۔ مگر پلیز اس بات پر ضرور دھیان دیجیے گا کہ جو ماں باپ عمل نہیں کرتے ان کی نصیحت کا اثر بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا حصہ ہے کہ پہلے ہم خود بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی وحی میں فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ سورہ العلق آیت نمبر 96۔ اور دیکھیے، اقرأ وربک الاکرم، یہ بھی سورہ العلق 96 کی آیت ہے کہ اس لیے قرآن پڑھنا ہمیں صرف ثواب کا کام نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے کہ دیکھیے، اولاد ہماری پرچھائی ہوتی ہے نا؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا قرآن پڑھو، لیکن ایک سوال، کیا ہم نے خود آج فجر کی نماز پڑھی؟ کیا ہم نے آج قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں؟ بچے ہماری باتیں، ہمارے کام زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں ماں باپ قرآن پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو بچوں پر اس کا اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسرا سبق ہے کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ سوچئے، اگر آج ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے، ہے نا؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ کہ ایک گھر میں ایک باپ ہر دن موبائل پر گھنٹوں بتاتے ہیں، لیکن جب بیٹا موبائل چلاتا ہے تو اسے ڈانٹتے ہیں، کیا بیٹا ان کی بات مانے گا؟ شاید نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے وہی سیکھا ہے جو دیکھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اگر اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری ہونے لگے گی، تو بچوں کے دلوں میں بھی دین کی محبت پیدا ہوگی۔ اور دیکھیے، سب سے پانچویں بہت اہم بات کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ سورہ التحریم میں آیت نمبر 66 میں ہے یہ کہ گھر والوں کو بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے خود اللہ کے فرمان پر چلیں، ہے نا؟ تو سب سے آخری پیغام بس یہی کہوں گی، یہی دینا چاہوں گی کہ میں اسلامک فرینڈس، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ایک چھوٹا سا وعدہ کریں کہ روز صرف 10 منٹ قرآن پڑھیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے اور اپنی اولاد کے لیے دعا ہی نہیں بلکہ اچھی مثال بھی بنیں گے، ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ اولاد ہماری باتوں سے کم، ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتی ہے۔ اگر ہم خود قرآن اور نماز سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی دین سے جڑیں گی۔ اور لاسٹ میں بس دعا کروں گی اپنے اللہ تعالیٰ سے، آمین کہتی جائیے گا کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہماری اولاد کو بھی دین کی راہ پر چلنے والا بنائے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور نماز کی برکتوں سے ہمارے گھر کو بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری اسلامک فرینڈس، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے، اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کر دیجیے۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زندگی بدل دے۔